کشمیر ہماری شہرگ۔ یوں تو مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند کے لیے ایک اہم ترین وجہ نزاع اور کشمیری مسلمانوں کے لیے مصائب و آلام کا باعث بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے تو دوسری طرف پاکستان کشمیر کو اپنی شہرگ قرار دیتا ہے۔ اس مسئلے کا ایک فریق بھارت ہے اور دوسرے پاکستان اور کشمیری۔ اگرچہ بظاہر یہ تین فریق ہیں، اس لیے اسے سہ فریقی مسئلہ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مسئلہ دو فریقی ہی ہے، کیونکہ پاکستان اور کشمیر کا موقف ایک ہی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ تقسیم ہند کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے لیے وضع کیا جانے والا فارمولہ یہ تھا کہ مسلم اکثریت کے علاقے اور ریاستیں پاکستان اور غیر مسلم اکثریت کے علاقے اور ریاستیں ہندوستان میں شامل ہوں گے۔ یہ فارمولہ برطانیہ کی حکومت نے برصغیر کی دو بڑی جماعتوں آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد طے کیا تھا۔ کشمیر کی غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، لہٰذا کشمیری مسلمان اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں 568 ریاستیں تھیں۔ تقسیم کے اس اصول کے تحت غیر مسلم ریاستوں کا الحاق بھارت کے ساتھ اور مسلم ریاستوں کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا ضروری تھا، مگر بھارت نے ایک سازش کے تحت 29 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پر غاصبانہ طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے تقسیم ہند کے تحت طے شدہ اور مسلمہ اصول کو روندتے ہوئے چور دروازے سے کشمیر کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، تو پاکستان اور کشمیریوں نے مل کر اس کی مزاحمت کی، جس میں پوری طرح وہ کامیاب نہ ہو سکے اور بھارت کشمیر کے بڑے حصے پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نازک صورتحال میں ہمارے غیور قبائلی پٹھان بھائیوں نے کشمیری مسلمان بھائیوں کی مدد کی اور کشمیر پہنچ کر لڑائی میں شامل ہو گئے۔ ادھر بھارت نے اپنی مزید فوجوں کو تیزی سے سری نگر بھیجنا شروع کر دیا، مگر کشمیریوں کی مزاحمت سخت تھی۔ کشمیری مسلمانوں کے قتل عام پر پاکستان اور قبائلی عوام کا بے چین، مضطرب اور بے تاب اور بے قرار ہونا فطری امر تھا۔ اگر لہو ہے بدن میں تو خوف ہے نہ ہراس، اگر لہو ہے بدن میں تو دل ہے بے وسواس۔ چنانچہ قبائلی عوام، پاکستانی فوج اور دیگر مسلمان اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے نکل پڑے۔ یہ افرادی قوت و اسلحے کی برتری نہیں، بلکہ ایمانی جذبوں اور اپنا حق حاصل کرنے کی جنگ تھی۔ مٹی کے گھروندے ڈھا ڈھا کر ایوان بنائے جاتے ہیں، انسان کے ظالم ہاتھوں سے انسان مٹائے جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد شروع کیا تو بہت سا علاقہ آزاد کروا لیا۔ چند ہی ہفتوں میں تقریباً 4144 مربع میل علاقہ واہ گزار ہو گیا۔ مظفر آباد سمیت کئی علاقوں کو آزاد کرانے کے بعد مجاہدین نے پیش قدمی کی تو ان کا اگلا پڑاؤ اڑی تھا۔ اڑی میں مجاہدین اور مہاراجہ کی فوج نے بریگیڈیئر راجندر سنگھ کا ٹکراؤ ہوا اور راجندر سنگھ اس حملے میں مارا گیا۔ بھارت کے فوجی، سکھ جتھے، RSS کے گنڈے اور مہاراجہ کے فوجی سب مل کر بھی پانی کے بلبلے ثابت ہوئے۔ اس معرکے میں بھارتی فوج کی کمان کرنے والے کرنل رائے کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اسلحہ اور افرادی قوت کی برتری کے باوجود مجاہدین کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ چنانچہ اس نے پٹن کی طرف پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ پٹن بارہمولہ سری نگر سے ملانے والی جرنیلی شاہراہ پر واقع ہے اور یہاں سے سری نگر 17 میل دور ہے۔ کرنل رائے پسپا ہوا اور مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد بھارتی فوجوں کو اور کئی محاذوں پر پسپا ہونا پڑا، یہاں تک کہ مجاہدین سری نگر پہنچنے والے تھے
پے در پہ پسپائی اور کشمیر کو ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر نہرو ہراساں و لرزاں ہو گیا۔ پنڈت نہرو سلامتی کونسل جا پہنچا اور جنگ بندی کی دہائی دی۔ پاکستانی حکمرانوں کی یہ فاش اور سنگین ترین غلطی تھی کہ وہ سلامتی کونسل کے ذریعے پنڈت نہرو کے جال میں پھنس گئے اور سیز فائر کو قبول کر لیا۔ نہرو کی سلامتی کونسل پہنچنے کی دو بڑی وجہ تھی۔ ایک یہ کہ وہ کشمیری و قبائلی مجاہدین کی یلغار سے باقی ماندہ کشمیر کو بچانا چاہتا تھا، اور دوسری یہ کہ بھارتی فوج کے ریاست پر حملے کے تھوڑے ہی عرصے بعد موسم سرما اور برف باری شروع ہونے والی تھی۔ اگر ایسے حالات میں جموں و کشمیر میں بھارتی فوج پھنس جاتی اور اس کا شرازہ بکھر جاتا اور اس کی قوت، طاقت، مرکزیت بالکل ختم ہو جاتی اور عسکری اعتبار سے ایسا نقصان ہوتا کہ جس کی تلافی شاید ممکن نہ ہو پاتی۔ یہ جموں کشمیر آزاد کرانے کا بہترین موقع تھا جو ہمارے حکمرانوں نے ضائع کر دیا۔ یہ حکم ہے کہ اس کے لبوں کا رفو کرو جو اس دیار درد میں ہنستا دکھائی دے۔ سلامتی کونسل نے 12 اگست 1948 اور 5 مئی 1949 کو 2 قراردادیں منظور کیں، جن میں کشمیر میں جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ریفرینڈم کا مطالبہ کیا گیا تاکہ مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جا سکے۔ پاکستان اور کشمیریوں نے اس حل کو قبول کر لیا اور بھارت بھی اس وقت رضامند ہو گیا، لیکن بعد میں مکر گیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن ہندوؤں نے ریفرینڈم کے مطالبے پر کان نہ دھرے اور ریفرینڈم کے وعدے سے صاف انکار کرتے ہوئے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے دیا، جبکہ پاکستان اور کشمیری مسلسل استصواب رائے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن بھارت نہ تو کشمیر کا غاصبانہ قبضہ چھوڑنے کو تیار ہوا اور نہ ہی استصواب رائے پر آمادہ ہوا۔ یوں یہ مسئلہ حل نہ ہوا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی چلتی رہی۔ کشمیریوں نے 43 سال تک پرامن جدوجہد کی اور ہر فورم پر اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور نہ ہی دنیا نے ان کے دکھ درد کا کوئی مداوع کیا۔ بالآخر مجبور ہو کر آج سے 24 سال قبل کشمیریوں نے بندوق اٹھا کر کشمیر بزور شمشیر کے تحت اپنی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ سوچا ہے کفیل کہ کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ 1989 میں کشمیری مسلمانوں نے اپنی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تو بھارت نے اپنی 7 لاکھ فوج اس جنت نظیر وادی میں بھیج کر تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ظلم و ستم کے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ بھارتی فوج نے مظالم کی انتہا کر دی، لاکھوں کشمیریوں کو شہید کرنے کے لیے بستیوں کی بستیاں صفائے ہستی سے مٹا دیں، ہزاروں لوگوں کو عقوبت خانوں میں ڈال دیا گیا، حریت پسند مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، ہزاروں کشمیری خواتین کو بے آبرو کیا گیا، جیلوں کو کشمیری مسلمانوں سے بھر دیا گیا۔ یوں جنت نظیر وادی کو آزادی کی خواہش رکھنے کے جرم میں کشمیری مسلمانوں کے لیے جہنم کدہ بنا دیا گیا۔ 24 سال کے عرصے میں وادی کشمیر قبرستانوں کی سرزمین بنا دی گئی، 1 لاکھ سے زائد جوان شہید ہو گئے، ہزاروں لوگ معذور اور اپاہج ہو گئے۔ سنا ہے آپ سے بھی اس کا ارزاں خون ہے یارو، وہ ایک بستی ہے دنیا میں جسے کشمیر کہتے ہیں۔ آگ اور خون کا یہ کھیل اب بھی شدت سے جاری ہے۔ بھارتی فوج کشمیری عوام کی بڑے پیمانے پر گرفتاری، تشدد، پولیس کی تحویل میں قتل، دکانوں، مکانوں کو نظر آتش کرنے، جلسوں اور مظاہروں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے، قیمتی ساز و سامان لوٹنے اور گھروں پر چھاپہ مارنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
کشمیر کا مسئلہ افسوسناک اور نازک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ان مظالم پر امریکہ، برطانیہ اور انسانی حقوق کے ادارے بھی خاموش ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بھارت کے ساتھ معاملات، معاہدات اور تجارت شروع کرنے سے پہلے کشمیر پر بات کی جائے۔ اگر بھارت مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق حل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو سمجھے کہ وہ مخلص ہے۔ اگر وہ مسئلہ کشمیر پر کوئی بات نہیں کرتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ورغلانے اور دھوکہ دینے کے چکر میں ہے۔ مسئلہ کشمیر 1.5 کروڑ انسانوں کی زندگی و موت کا مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان کی آزادی، سلامتی اور استحکام کا مسئلہ ہے۔ اس سے صرف نظر کرنا پاکستان کے وجود سے دستبردار ہونے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا جاتا ہے۔ شہرک کے کٹ جانے سے باقی وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج وہ کشمیر ہے مجبور و محکوم و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ بھارتی فوج کے مظالم اہل کشمیر کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکے۔ وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ظلم کے سائے سمٹ کر آزادی کی صبح طلوع ہو کر اور غلامی کی زنجیریں کٹ کر رہیں گی۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ کشمیر میں رائے شماری کرائے تاکہ مظلوم کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ہو سکے اور برصغیر میں امن و امان، خوشحالی بحال ہو سکے۔ مسئلہ کشمیر دنیا کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے ناحل ہونے کی وجہ سے پورے خطے کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ جب تک یہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے اور نہ ہی مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر ایک اہم اور نازک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود نہ تو اقوام متحدہ اس کو حل کر سکی اور نہ ہی عالمی طاقتوں نے اس معاملے میں کوئی منصفانہ کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ ایک پریشان کن اور سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے جسے حل کیے بغیر دونوں ملکوں کے مستقبل کو امن اور خوشحالی میں بدلا نہیں جا سکتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، اور شہرک کٹ جائے تو زندگی کو ختم ہونے سے روکا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کا یہ موقف کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے ایک اصولی موقف ہے، لیکن پاکستان عالمی سطح پر اپنا موقف واضح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر پاکستان دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں صحیح معنوں سے آگاہ کر سکے تو کشمیریوں کی جدوجہد کو حق خود ارادیت کی جدوجہد میں تسلیم کروانے میں آسانی ہوگی۔ بھارت کا دیرینہ موقف ہے کہ پہلے تعلقات بحال کرو اور پھر کشمیر پر بات کرو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ پاکستان ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، پہلے اس پر بات ہوگی پھر کوئی اور بات۔ انڈیا سے تعلقات بحال کرنے میں 2 باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہی کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو، اور دوسرا یہ کہ قبل ازیں پاکستان کی اصل اساس یعنی اسلام کی طرف ٹھوس پیش قدمی کی جائے اور ملک کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔